بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول کریم وعلیہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت شہر حیدرآباد کی ایک مرکزی مقام جس کا نام عبادت خانہ حسینی ہے، اس کے متعلق ایک پٹیشن ڈالی گئی کہ جو سراسر غلط ہے اور ڈالنے والوں کا تعلق ظاہری اعتبار سے اخباریت سے ہے، جبکہ انہوں نے پہلے ہی اشکار کر دیا کہ ہمارا مسلک الگ ہے۔ یہ خود انہیں کی زبان تھی، اور پھر آج یہ پٹیشن ڈالنا یہ سراسر جائز نہیں ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ جس حوالے سے پٹیشن کو ڈالا گیا ہے اور یہ کہا گیا کہ منشے وقف کے خلاف ہے، تو جو آیت کی تلاوت آپ کو سامنے میں نے کی، جہاں پہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے شعار کا، جو اللہ سے منسوب مقامات ہیں، جو بعظمت مقامات ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، تو اس کا تعلق تقوی القلوب یعنی مومنین کے دلوں سے جو پرہیزگاری ہے اس سے ہے۔ دلی طور پر جو تقوی اختیار کرتے ہیں اس سے اس کا تعلق ہے، یعنی جو احترام نہیں کرتا گویا دلی طور پر وہ صاحب تقوی نہیں ہے، دلی اعتبار سے وہ پرہیزگار نہیں ہے۔ اور جب صاحب تقوی نہیں ہے اور پرہیزگار نہیں ہے تو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور جو بات کہی گئی کہ خلاف منشا وقف ہے، تو ان سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ پہلے یہ بتلائے کہ وقف کا منشا کیا تھا، اور عبادت خانے کی جو حدود آج ہیں، کیا واقف نے جب پہلے اول وقت وقف کیا یہی وہ زمین تھی، اتنی وسعت تک جو آج زمین موجود ہے وہاں پر، یا اس سے کم تر تھی؟ جبکہ بات پوری قوم پر آشکار ہے کہ اول وقت پر جو عبادت خانہ وقف کیا گیا تھا وہ بہت ہی چھوٹا اور مختصر زمین پر وقف کیا گیا تھا۔ بعد میں اور پراپرٹیز کو اور املاک کو اس میں شامل کیا گیا، اور پھر اب حالات حاضر کے اندر دور حاضر میں جو کمیٹی نے دیگر پراپرٹیز کو لیا، املاک کو لیا، اس کو دوبارہ اس سے متصل کیا اور اس پر تعمیر نو ہو رہی ہے۔ اور کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ تمام کے تمام مقامات کو ہم مسجد کا نام دے دیں گے، بلکہ جو مقام پہلے سے واقف نے منشا وقف کے تحت رکھا وہ برقرار رہنے والا بھی ہے، اس کا کبھی انکار نہیں کیا گیا۔ لیکن چونکہ انہوں نے بات منشا وقف کی کہی تھی، تو سوال ان سے یہ ہے کہ جب اس عبادت خانے میں قوالیاں گائی گئی اور جب مست ہو گیا کہ نعرے لگے یہاں پر، کیا یہ منشا وقف کے مطابق تھا یا خلاف منشا وقف تھا؟ عبادت خانے کا عنوان جہاں پر عبادت ہوتی ہو، عبادت نماز کے اعتبار سے ہو، قرآن کے اعتبار سے ہو، چاہے مجالس ہو یا محافل ہو، بے شک عبادت ہے، مجالس بھی ہونی چاہیے، محافل بھی ہونے چاہیے، جس کا تعلق عبادت سے ہوگا ان تمام افعال و اعمال کا بجلانا وہاں پر بالکل بھی جائز ہے، بلکہ بہتر ہے کہ انجام دیا جائے تاکہ واقف کا جو منشا تھا وہ پورا ہو سکے۔ لیکن اس طرح کی حرکتوں کو انجام دینا جس کا تعلق دین سے نہیں ہے، اور مست ہو گیا کر جھومنا، اس کے نعرے لگانا، قوالی بجانا، کیا یہ منشا کے خلاف تھا یا مطابق منشا وقف تھا؟ اس کو آپ پہلے جواب دیجئے۔ آپ بعد میں ڈالنا تھا پٹیشن، آپ کو چاہیے تھا کہ پہلے آپ ثابت کرتے کہ ہم نے جو کاموں کو انجام دیا، یہاں پہ جو مست ہو گیا کہ نعرے لگائے گئے، قوالی بجائے گئی، کیا یہ منشا کے مطابق تھا کہ نہیں تھا؟ اگر نہیں تھا تو اس وقت آپ کیوں بھول گئے کہ وقف کا منشا یہاں پر کیا تھا؟ اور اس کے بعد اس پر جو نہ ثابت بھی رہے اور نہ اس کے اوپر معذرت چاہی، بلکہ اس کے اوپر آپ ہمیشہ مصر بھی رہے، اور آج بھی اس طرح کی حرکتوں کا آپ انجام دیتے ہیں، جبکہ یہ صرف خلاف منشا وقف نہیں بلکہ خلاف شریعت بھی ہے کچھ چیزیں، اس کو آپ سمجھ نہیں پاتے۔ اور یہاں پہ آپ جو قوم کا مسئلہ تھا، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کمیٹی سے بات کرتے، قوم کے علماء سے بات کرتے، جو قوم کے قائدین ہیں ان سے بات کرتے اور یہیں پر مسئلے کو حل کرتے، لیکن آپ نے سیدھے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور غلط بیان سے کام لیتے ہوئے آپ نے وہاں پہ پٹیشن داخل کی کہ خلاف منشا وقف ہے۔ تو منشا وقف کے جو مطابق بات اگر ہوگی تو پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ جو زمین اب لی گئی ہے، اب جو واقف ہے زمین نہیں وقف کر رہا ہے، جو اس کا منشا ہوگا وہ وہاں پر درکار ہوگا، نہ کہ سابقہ جو نہ منشا ہوگا۔ سابقہ جس نے وقف کیا تھا، جتنا حصہ اس نے وقف کیا، جتنی زمین وقف کی، وہاں پر واقف کا جو منشا تھا اس کو وہاں پر ہم اجرا کریں گے۔ تو ہم تمام علماء حیدرآباد پرزور طریقے سے اس پٹیشن کی مذمت کرتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ فوراً آپ اس کو واپس لیں پٹیشن کو. اگر آپ واپس نہیں بھی لیں گے تو ہم کو اس بات کا یقین ہے کہ ہمارے حق میں فیصلہ آنے والا ہے اور انشاءاللہ اس کی تعمیر ہوگی اور انشاءاللہ تعمیر اس کی ہونے والی ہے. اور جو بھی اس راہ میں رکاوٹ پیدا کرے گا گویا وہ اس بات کا ثبوت دے گا کہ وہ دلی طور پر صاحب تقویٰ نہیں ہے اور صاحب پرہیزگار نہیں ہے. چونکہ اللہ نے واضح اعلان کیا ہے کہ جو اللہ کے گھروں کا احترام نہیں کرتے اور احترام کو پامال کیا گیا ہے. تاریخ حق پر سامنے موجود ہے کہ کس طریقے سے عبادت خانے کے اندر اس کی حرمت کو پامال کیا گیا تھا. تو جو حرمت کو پامال کرنے والے ہیں, پہلے تو قوالی کے ذریعے حرمت کو پامال کیا گیا اور آج پٹیشن کے داخل کر کے آپ دوبارہ اس کی حرمت کو پامال کر رہے ہیں. تو لہٰذا آپ سے گزارش بھی ہے اور آپ کو متنبہ بھی کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جائیں اور فوری طور پر اس کو واپس لے لیں پٹیشن کو, اور ہمارے لیے آسانی فراہم فرمائیں, بلکہ ہمارے اس کام میں آپ ہمارا ساتھ دیں تاکہ اللہ کے گھر کی تعمیر ہو, عبادت خانے کی تعمیر ہو, جہاں دوبارہ عبادت ہو سکے. عبادت سے مراد پھر کہوں گا صرف نماز نہیں ہے بلکہ مجالس بھی ہے, محافل بھی ہے. ہر وہ چیز جس کا تعلق عبادت پر آتا ہے ان تمام کا تعلق عبادت سے ہوتا ہے, وہ وہاں پہ انجام پائیں گی. آپ بھی اس کا استعمال کرتے ہیں, آپ بھی یہاں محافل کرتے ہیں, مجالس کرتے ہیں, اس کو کریے, لیکن اس اعتبار سے نہ کریے کہ جو خلاف شریعت ہو. اب جو وہاں کمیٹی ہوگی وہ اجازت دے گی یا نہیں دے گی یہ الگ بات ہے. آپ اجازت لیں کمیٹی سے, جس بات کی کمیٹی اجازت دے گی آپ کو, آپ ان کاموں کو انجام دیں. جس کی بات کی کمیٹی اجازت نہیں دے گی آپ اس کو انجام نہ دیں. اور ہر کام جو کریں خلاف شریعت نہ کریں بلکہ مطابق شریعت کام کو انجام دیں. تو لہٰذا گزارش دوبارہ یہی ہے کہ اس طرح کی حرکتوں سے آپ باز آ جائیں اور اس طرح کی حرکتوں کو نہ کریں, اس سے قوم میں انتشار پیدا ہو, فتنہ پیدا ہو اور فساد پیدا ہو. فساد کا سبب نہ بنے, فتنے کا سبب نہ بنے, اور اس کار خیر کے اندر تعاون کریں. اور ساتھ اگر آپ واقعی محب اہل بیت علیہ السلام ہے تو آپ پر یہ لازم ہوتا ہے کہ آپ اس کا بھرپور تعاون بھی کریں اور جو رکاوٹیں آئیں گی آپ اس کو دور کریں, نہ کہ آپ خود اس میں اختلاف پیدا کریں. لیکن ہم کو یہاں پہ امید اس لیے نہیں ہے چونکہ پہلے انہوں نے کہا کہ ہمارا مسلک اور ہے, ہمارا تعلق نہیں ہے. تو جب مسلک اور تعلق آپ کا نہیں ہے تو آپ نے پھر پٹیشن کیوں داخل کیے اور کیوں آپ بارہا اس بات پر مصر ہیں, جبکہ آپ کے پاس اور مقامات بھی موجود ہیں, آپ وہاں بھی اپنے پروگرام کر سکتے ہیں. یہیں پر مصر ہونا کہ یہیں پر ہم کام کو انجام دیں گے اور تعمیر میں ہم جو نا خلا پیدا کریں گے, رکاوٹ پیدا کریں گے, اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں دل میں یقین رکھتے ہیں, یا کہیں نہ کہیں آپ اپنی حاکمیت کے طلبگار ہیں, یا کہیں نہ کہیں آپ قوم کے اندر اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ صاف صاف پیغام آپ کی حرکتوں سے قوم کے سامنے آ رہا ہے. بس آخر میں یہی کہنا ہے تمام قوم کے لوگوں سے, نوجوانوں سے اور قوم کے ملت کے بزرگاروں سے کہ وہ لوگ آگے بڑھیں اور عبادت خانے کی تعمیر کے اندر بھرپور حصہ لیں اور حصہ لیتے ہوئے ان کا پورا ساتھ دیں تاکہ جلد از جلد تعمیر ہو جائے اور دوبارہ عبادت خانہ حسب سابق بحال ہو جائے اور تمام مومنین سے استفادہ کر سکے. وسلام اللہ وبرکاتہ.